Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، بھاری آدمی ہیں علم کی دنیا میں۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ بتانے لگا۔ علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ قبر پر بیٹھے تھے، یہ پہلی صدی کا ہی واقعہ لگتا ہے کہ کوئی وہ رکاوٹ نہیں تھی اور کچھ پڑھ رہے تھے تو ایک بدو آیا، اس نے اپنی اونٹنی کو باہر کھڑا کیا اور آ کر اندر سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ صحیح حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے ان پر موت آتی ہے۔ موت ہر نبی رسول پر آتی ہے، موت سے پاک صرف اللہ ہے۔ پھر اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے جسم کے ساتھ ہی۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی ہوتی ہے، لیکن جو جمہور اور اہل سنت والجماعت جس اس پر مذہب اور عقیدے پر ہیں کہ انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ کے رب کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں فاستغفر اللہ، اور معافی مانگیں اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیں تو اللہ معاف کرتا ہے۔ تو جئتک مستغفرا للذنوب ومستشفعا بک الی ربی ان یغفر لی، میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اس نے 4 شعر پڑھے، 2 شعر اب بھی روضہ مبارک کا جو 2 پلر ہیں، جیسے یہاں کھڑے ہو کے سلام کر دیں، ایک شعر یہاں لکھا ہوا ہے، ایک شعر یہاں لکھا ہوا ہے، 2 کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ بابرکت ذات جو زمین کے اندر گئے تو زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا اور اوپر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبودار اور باہر بھی خوشبودار۔ یہ ادھر ہے شعر، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان اس قبر پہ قربان جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کی دریا دلی بھی ہے، آپ کی فیاضی بھی ہے۔ یہ 2 شعر۔ اگلے 2، انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، آپ ہی وہ شفیع مذنبین ہیں کہ پل صراط پار ہوگا آپ کی سفارش اور شفاعت سے، عملوں سے نہیں، آپ کی شفاعت سے پل صراط پار ہوگا۔ وصاحباک لا انساہما ابدا، اور میں آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر کو بھی کبھی نہیں بھول سکتا۔ منی السلام علیکم ما جری القلم، کیا شعر کہہ گیا اور کیا بات کر گیا۔ یا رسول اللہ، قیامت تک جب تک قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے۔ قلم تو کبھی رکتا نہیں، اور آج کل قلم بہت زیادہ چل رہا ہے، کمپیوٹر کتنا بڑا قلم وجود میں آ چکا ہے، تو کیا بات کر گیا۔ عرب کی فصاحت پہ قربان جاؤں، لہم السن فصیحہ۔ ایران کے بادشاہ نے کہا تھا کہ عربوں میں کیا خصوصیت ہے، تو وہ تھا امیہ بن ابی سلط، اس نے کہا لہم قلوب جریہ وانصاب محفوظہ والسنۃ فصیحہ، کہ میرا سلام پہنچے آپ تینوں کو جب تک قلم چلتا رہے۔ اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل گیا۔ علامات بھی کو ایک دم نیند آ گئی، بیٹھ تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، کہا عتبی جاؤ اس بدو کو خوشخبری دے دو کہ تیری فریادیں پہنچیں اور تیری بخشش ہوگی۔ ہمارے نبی کے معجزات میں ایک معجزہ ہے کہ آپ کی قبر موجود مشہود، باقی جتنے انبیاء ہیں ان کی قبریں یقینی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود ہے اور کئی انبیاء کی قبریں عراق میں، فلسطین میں، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ ہیں۔
صرف ہمارے حبیب پاک ہیں جن کی قبر مبارک یقین کے ساتھ ہے، اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے، جاری اور ساری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امت ہی بنایا، تو جیسے وہ کر گئے ویسے کر دو، تو اللہ تعالیٰ جب بھی دیکھے گا خوش ہوگا میرے حبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ ایک بھائی اس قصے کے بارے میں، اس واقعہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اتبی کی طرف منسوب ہے۔ اتبی کون ہیں؟ ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ بن عمر ہیں اور اتبہ بن ابو سفیان کی طرف منسوب ہیں۔ بہت بڑے ادیب تھے اور 228 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک اعرابی آئے، ایک صحرا نشین آئے، اور انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پہ سلامتی نازل ہو۔ میں نے اللہ رب العزت کو قرآن حکیم میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب ان لوگوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا تب اگر آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتے تو یہ اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا پاتے، رحم کرنے والا پاتے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ اعرابی کہتے ہیں کہ وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنبِي، کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، مستشفیعا بک الی ربی، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور آپ کو اپنے رب کے پاس سفارشی بناتا ہوں، آپ کی سفارش کا طالب ہوں۔ پھر اس عرابی نے چند شعر پڑھے، پھر وہ عرابی چلا گیا۔ تو اتبی کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اتبی اس عرابی کے پاس جاؤ اور اسے خوشخبری دے دو کہ اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہ واقعہ بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں اور اس کو دلیل بناتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس آ کر آپ کو پکارنا جائز ہے، آپ سے دعا کا مطالبہ کرنا جائز ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قصہ سرے سے ثابت نہیں ہے، اور اگر ثابت ہو جائے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو یہ کسی صحابی کا واقعہ نہیں ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے تو یہ کسی تابعی کا بھی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ایسے آدمی نے واقعہ بیان کیا ہے جو 228 ہجری میں فوت ہوا ہے، اور پھر جس عرابی کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں ہے۔ اس واقعے کی کوئی ایسی سند نہیں ملتی جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے، اسی لیے امام ابن عبد الہادی اور دیگر بہت سے ائمہ حدیث نے بیان کیا ہے کہ اس کی سند بھی تاریک ہے، اس واقعے کو بیان کرنے والے لوگ نامعلوم قسم کے ہیں، اور جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ بھی من گڑت ہے اور اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے اس واقعے پہ اعتماد کرنا درست نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ خواب ہے، اور خواب اگر کسی نبی کی طرف سے ہو، کسی نبی نے خواب دیکھا ہو اور وہ نبی بیان کریں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو یقیناً وہ خواب دین ہے، وہ خواب حق ہوگا، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اور آدمی خواب دیکھے اور یہ دعویٰ کرے کہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے خواب کو قرآن و حدیث کے سامنے رکھا جائے گا، اگر قرآن و حدیث کی نصوص اس کی تائید کریں تو خواب کو لیا جائے گا، اور اگر قرآن و سنت کی نصوص سے یہ پتہ چلے کہ یہ خواب من گڑت ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، تو اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اور یہ خواب
جو عتبی کے نام سے مشہور و معروف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی کہ سند بھی اس کی ثابت نہیں ہے اور اس کا متن اور یہ واقعہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن و حدیث میں کہیں سے بھی یہ بات نہیں ملتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کی قبر کے پاس آیا جائے اور آپ کو پکارا جائے۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے جو اس واقعے میں بیان کی گئی ہے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے آپ پہ ظلم کر لیں تب اگر آپ کے پاس آ جائیں اور آپ ان کے لیے استغفار کریں اور وہ خود بھی اللہ سے استغفار کریں تو اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو یہاں پہ تو آپ کے پاس آنے کا کہا گیا ہے، جبکہ آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کے پاس جانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ دنیاوی زندگی میں نہیں ہیں، آپ آخرت کی جانب منتقل ہو چکے ہیں۔ وہ زندگی برزخ کی زندگی ہے اور وہ زندگی یقیناً آپ کو حاصل ہے، لیکن وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ آپ قبر میں ہیں اور قبر میں آپ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے اور آپ تک اپنی آواز پہنچانا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو بھی قبروں میں ہیں ان تک آپ اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اپنی آواز پہنچانا ممکن نہیں ہے، اور جو آیت ہے اس کا تعلق آپ کی زندگی سے تھا۔ آپ کی زندگی میں صحابہ کرام آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے دعا کا مطالبہ کیا کرتے تھے اور آپ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، لیکن آپ کے فوت ہو جانے کے بعد کوئی بھی صحابی آپ کی قبر کے پاس آئے ہوں، انہوں نے آپ کو پکارا ہو، دعا کا مطالبہ کیا ہو، استغفار کا مطالبہ کیا ہو، بارش کا مطالبہ کیا ہو، ایسی کوئی بھی چیز کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے برعکس صحیح بخاری سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جب دیکھتے کہ 1 سالی ہو چکی ہے اور یہ چاہتے کہ اللہ رب العزت سے بارش کی دعا کی جائے، تو صحابہ کرام کو لے کر آپ کی قبر کے پاس آنے کی بجائے میدان میں جاتے، آپ کی سنت پہ عمل کرتے، جس سنت کو آپ نے اپنی زندگی میں اختیار کیا ہوا تھا اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جناب عمر فاروق میدان میں آتے اور وہاں پہ دعا مانگی جاتی، اور آپ کے چچا، آپ کے زندہ چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا جاتا کہ وہ دعا کریں، انہیں وسیلہ بنایا جاتا، یعنی کہ ان کی دعا کو وسیلہ بنایا جاتا، اور وہ دعا کرتے اور صحابہ کرام ان کے ساتھ ہوتے اور اللہ رب العزت بارش برسایا کرتے تھے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس آ کر آپ کو پکارنا، آپ سے دعا کا مطالبہ کرنا درست ہوتا تو جناب عمر فاروق آپ کی قبر کو ترک کر کے، آپ کی ذات کو ترک کر کے آپ کے چچا کو لے کر میدان میں کبھی بھی نہ جاتے۔ تو اسی لیے امام ابن عبد الہادی رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب الصارم المنقی میں فرماتے ہیں، اور ان کے کلام کا مفہوم یہ ہے کہ سلف اور خلف انہوں نے اس آیت سے یہی سمجھا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس آیا جائے تاکہ آپ اس کے لیے استغفار کریں جو آپ کے پاس آئے، یعنی کہ اس کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے۔ اور پھر وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد کسی صحابی نے آپ کی قبر کا اس لیے رخ کیا ہو کہ آپ سے دعا کا مطالبہ کرے یا آپ سے دعا کی درخواست کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ واقعہ سرے سے ثابت نہیں ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس پہ اعتماد کرنا درست نہیں ہے، اور جب بھی کسی کو اللہ سے مانگنا ہو براہ راست اللہ سے مانگے، یا وہ زندہ آدمی جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی دعا کو وسیلہ کے طور پہ استعمال کریں، اس سے مطالبہ کریں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے۔ لیکن فوت شدگان اور قبروں میں مدفون انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور اولیاء اور علماء، ان کی قبروں کا رخ کرنا اور ان سے مطالبہ کرنا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ درست نہیں ہے اور یہ قرآن و حدیث کی نصوص کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدے پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔